السلام علیکم ناظرین، حضور صلی والسلام کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور صلی والسلام نے معراج میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ کی قربت ملی، انہوں نے کائنات کی سیر کی، کائنات کی مختلف مقامات کا مشاہدہ کیا۔ ان تمام مشاہدات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران کیے، وہ مشاہدات مومن کو جو ہے نماز کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو ہے نماز کے اندر سانس کی مشق کے ذریعے بے انتہا فائدے کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے گائیڈ لائن دوں گا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر تسبیحات پڑھتے ہیں اور تسبیحات کے اندر تفکر کرتے ہیں، اور اس تفکر کے دوران اگر ہم سانس روک لیں تسبیحات پڑھتے ہوئے، تو ان تسبیحات کے اثرات جو ہیں ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہمیں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ بے انتہا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو صلاۃ کے اندر جو ہے سانس کی مشق کس طرح کی جا سکتی ہے، اس کے متعلق جو ہے میں آپ کو پریکٹیکلی کچھ چیزیں جو ہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم نماز کی نیت کریں گے، نوافل کی نیت کریں گے، سنتوں کی نیت کریں گے۔ کسی بھی نماز کے اندر جو ہے ہم وقفہ جو ہے اگر ہمیں ملے تو ہم اس مشق کو جو ہے نوافل کے اندر، سنتوں کے اندر جو ہے، یا اس کے علاوہ ہٹ کے جو ہے جو نوافل جو ہے اس کے اندر بھی ہم اس مشق کو کر سکتے ہیں۔ تو اس مشق کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے سانس روک لینا ہے۔ سانس روکنے کے بعد جو ہے آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ یہ جو مشق کر رہے ہیں، جو یہ ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سانس لے لینا ہے، سانس ناک کے ذریعے سانس لیا اور آپ نے پورے پھیپھڑے اپنے بھر لیے۔ سانس لینے کے بعد جو ہے آپ نے سانس لمبا کھینچا اور کھینچ کے جو ہے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ اب آپ نے سانس روکا ہوا ہے اور سانس روک کے جو ہے آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے آپ نے قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس دوران آپ کا سانس رکا ہوا۔ یہ مشق جو ہے آپ 2 مرحلوں میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ قیام کی حالت میں اگر آپ لمبا سانس نہیں روک سکتے تو سانس خارج کرنے کے بعد جو ہے آپ پہلے جو ہے سورہ آپ ثنا پڑھ لیں، پھر آپ سانس لے کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر سانس خارج کر لیں، اس کے بعد جو ہے قرآن کی کوئی سورت پڑھ لیں۔ اس عمل مکمل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے لمبا سانس لیا اور سانس لے کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع کے اندر چلے گئے۔ رکوع کے اندر جو ہے آپ نے سانس روکا ہوا اور آپ تسبیحات جو ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ اس کو سانس روکتے ہوئے جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نے سانس مکمل دیکھا کہ اب روکنا مشکل ہو گیا تو آپ سانس خارج کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ سانس خارج کرنے کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ لمبا سانس لیا اور سانس لے کے آپ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے کے دوران جو ہے آپ کا سانس رکا ہوا ہے اور اس رکنے کے دوران جو ہے آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں۔ اور جب آپ نے سانس خارج کر دیا تو آپ جو ہے تہجد میں چلے گئے۔ تہجد کے دوران جو ہے آپ نے سانس اندر کیا اور سانس اندر کرنے کے بعد جو ہے آپ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اس دوران جو ہے آپ کا سانس رکا ہوا اور سانس روک کے جو ہے آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ جتنی دیر تک آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے سانس خارج کر دیا۔ سانس خارج کرنے کے بعد جو ہے آپ واپس جو ہے قیام کی حالت میں جو ہے چلے گئے۔ پھر آپ نے لمبا سانس لیا اور سانس لے کے جو ہے ہاتھ باندھ دیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے آپ نے قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھی۔ سورت پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے سانس خارج کر دیا۔ سانس خارج کرنے کے بعد آپ نے سانس دوبارہ لیا۔ دوبارہ لینے کے بعد جو ہے آپ واپس یا رکوع کے اندر چلے گئے۔ اب آپ کا سانس رکا ہوا ہے
اور آپ جو ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کی تلاوت کریں، اور کرنے کے بعد جو ہے آپ نے سانس خارج کیا، اور سانس خارج کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد جو ہے آپ نے پھر سانس لمبا لیا اور سجدے کے اندر چلے گئے۔ سجدے کے اندر بھی جو ہے آپ کا سانس رکا ہوا ہے، اور آپ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ تسبیحات پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے تشہد میں چلے گئے، اور سانس جو ہے آپ نے خارج کیا، خارج کرنے کے بعد جو ہے آپ نے پھر لمبا سانس لیا، سانس لینے کے بعد جو ہے آپ واپس سجدے میں چلے گئے۔ سجدے کے اندر بھی اسی طرح جو ہے آپ دوبارہ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ یہ تسبیحات جو ہے آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے سانس خارج کر دیا، سانس خارج کرنے کے بعد جو ہے آپ تہجد میں چلے گئے۔ تشہد میں جو ہے آپ نے لمبا سانس لیا، سانس لینے کے بعد جو ہے آپ نے دعائیں پڑھی، تسبیحات پڑھی، درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ نے دعائیں پڑھی، دعائیں پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے سلام پھیر لیا، اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے سانس خارج کر دیا۔ ناظرین، اس مشق کے دوران جو ہے آپ محسوس کریں گے کہ جو آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ان تسبیحات کے اثرات جو ہے آپ کی باڈی کے اندر باقاعدہ منتقل ہو رہے ہیں، یعنی کہ جتنا بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا، اللہ تعالیٰ کی وحی کے جو الفاظ جو ہیں وہ اپنے اندر دہرائے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اندر موجود ہے۔ جب ہم سانس اندر لے کے جاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو گئے۔ تو اس قربت کے دوران جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کا جب کلام پڑھا تو اس کلام کے اندر جو ہے جو انوارات جو ہے، تجلیات جو ہیں، جو روشنیاں جو ہیں، وہ آپ کے جسم مثالی اور روح کا حصہ بنتی چلی گئی۔ اس مشق کے ذریعے جو ہے آپ کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ جو ہے، اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ، مالی طور پہ انتہائی فائدے حاصل ہوں گے۔ اس عمل سے جو ہے ایک تو آپ کا عورت جو ہے انتہائی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کے جسم مثالی کے اندر اللہ تعالیٰ کی روشنیاں اور اللہ تعالیٰ کے انوارات جو ہیں وہ جذب ہونا شروع ہو جائیں گے، جس سے آپ کے سامنے بہت جلدی جو ہے غیب کی دنیا جو ہے اس کے انکشافات ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو معراج کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیات مرتب ہوئی، وہ آپ کو صلات کے اندر جو ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ اس عمل کے دوران جو ہے ایک تو آپ کے اندر یکسوئی بڑھے گی، آپ کا مراقبہ مضبوط ہوگا، آپ کی صلات مضبوط ہوگی، اور آپ کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف زیادہ سے زیادہ مرکوز رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشق جو نماز کے اندر جو ہے جو ہم کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہیں، تو ان کے انوارات بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات بھی جو ہے اس مشق کے دوران جو ہے آپ کے اندر درود شریف پڑھتے ہوئے منتقل ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے انوارات، اللہ تعالیٰ کی روشنیاں جو ہیں وہ آپ کے اندر منتقل ہوتی ہیں، جس سے آپ کے اندر روحانی صلاحیتیں باقاعدہ جو ہیں وہ اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی انوارات کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔